گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت کے حوالے سے 13 رجب کا جو دن ہے یہ مشہور ہے۔ پہلے تو یہ یاد رکھ لیں، عربوں کے اندر یہ سسٹم ہی نہیں تھا تاریخیں لکھنے کا۔ ایسے سمجھ لیں، مثلا میں یہاں سے کسی سے بھی پوچھوں، چند لوگ ہوں گے جن کو اپنی تاریخ ولادت پتہ ہوگی ایگزیکٹ، ورنہ سب وہ آئی ڈی کارڈ والی دکھائیں گے، وہ آئی ڈی کارڈ ہے تو پتہ کہ میں لکھ دینے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی ابھی کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اپنی بچوں کی تاریخ صحیح سے لکھنے کا، ورنہ عربوں میں بھی اسی طرح تھا، کوئی نہیں یاد رکھتے تھے۔ ہاں کسی کا کوئی مثلا دن آ گیا نا، مثلا کسی خاص موقع پر، تو وہ یاد ہوتا فلاں واقعے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، دن مہینہ اس کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی تھی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 13 رجب یہ اہل سنت کی کتابوں میں کوئی لفظ اس طرح نہیں آیا۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، 13 رجب بھی ہو، کسی دن تو دنیا میں آئے ہیں نا، اور بڑی شان والے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، صحابی رسول، اہل بیت میں آپ کا شمار، چوتھے خلیفہ اور علم کے شہنشاہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے انعاموں سے نوازا ہے آپ کو۔ اچھا، آپ کی ولادت کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی، خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ اب یہاں پر 3 گروپ ہیں، کیا ہیں؟ 3 گروہ ہیں جنہوں نے اس واقعے کو کس انداز میں دیکھا۔ ایک ہے اہل سنت و جماعت، اور ایک ہے اہل تشیع فقہ جعفریہ والے، اور ایک ہے خارجی۔ ان 3 گروپوں نے اس بات کو کس انداز میں دیکھا، اس کی کیا وضاحت کی۔ اہل سنت نے کہا جی کہ حضرت علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہے، تو بڑی شان والی بات ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اہل تشیع نے کہا جی حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، لہٰذا کعبہ کے اندر کوئی اور پیدا نہیں ہوا، علی جیسا کوئی نہیں، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ انہوں نے معاذ اللہ اندھی محبت میں کچھ آگے ہی نکل گئے، اور جو علی شیر خدا سے بغض رکھنے والے تھے نا، جن کو علی کے نام سے تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے کہا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، علی شیر خدا کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی ہی نہیں۔ کیا کعبہ آپریشن تھیٹر تھا، وہاں پہ لینے کیا گئی تھی ان کی والدہ؟ اس طرح کی گندی باتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھی ہیں اور ایسی بیان کرتے ہیں۔ اہل سنت کا مذہب، اہل سنت کا جو راستہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اہل سنت و جماعت نے ان دونوں پارٹیوں کو بڑے ٹھیک ٹھاک اور ٹھوک ٹھاک کے جواب دیے ہیں۔ ان کے 2 جملے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہم نے یہ دائیں والوں سے کہا بھائی آپ لوگ نا، حضرت علی شیر خدا کے علاوہ بھی خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہوئی ہے ایک ہستی کی، اور وہ کون ہے؟ وہ بھی صحابی رسول ہیں، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کیا ہیں؟ بھتیجے ہیں، اور ان کی ولادت حضرت علی شیر خدا سے پہلے ہوئی خانہ کعبہ کے اندر۔ پتہ چل گیا، خاصہ ٹوٹ گیا۔ یہ جو قول کیا جاتا ہے نا، لہذا کعبہ کے اندر کوئی اور پیدا نہیں ہوا، لہذا علی جیسا کوئی نہیں، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، معاذ اللہ، تو یہ خاصہ اور یہ بات اور یہ ان کا قول ٹوٹ گیا، کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہوئی ہے، علی شیر خدا سے پہلے ہوئی ہے، اور جس کی ہوئی ہے وہ بھی صحابی رسول ہے، نبی کے پیارے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ حضرت حکیم بن حزام ان کا نام ہے، اور امام حاکم کی کتاب المستدرک اس کے اندر وہ پوری روایت لائے ہیں کہ حکیم بن حزام کی کس طرح خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہوئی، اور اسی طرح امام مسلم نے بھی قول نقل کیا ہے، اور دیگر اسد الغابہ اور دیگر محققین کی جو اسماء و رجال کی کتابیں، سب نے لکھا ہے کہ حکیم بن حزام کی ولادت کہاں پہ ہوئی ہے؟ خانہ کعبہ میں، اور حضرت علی شیر خدا سے پہلے ہوئی ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ لہذا ان کا قول تو باطل ہو گیا نا، جنہوں نے یہ کہا کوئی اور ہوا ہی نہیں۔ اوتھے تیرا حج ہوئے جتھے علی جمع، یہ قوالیوں میں آپ سنتے رہتے ہیں، تو ان کو یہ بھی کہا کریں اوتھے تیرا حج ہوئے جتھے حکیم بن حزام جمع۔ کیوں؟ صحابی کی طرف آپ کو نام لینے میں تکلیف ہوتی ہے؟ پھر مان سب کو مان، پورا پورا مان۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا نظریہ۔ اور دوسری طرف جنہوں نے حضرت علی شیر خدا پہ بغض نکالا،
آپ کے خلاف تبرہ بولا، آپ کی امی جان پہ بہتان لگائے. انہوں نے ایک اور گھڑی جو وہ لینے کیا گئی تھی ادھر، تو سنیں کیا لینے گئی تھی، ہم بتاتے ہیں. حضرت علی شیر خدا کی والدہ فاطمہ بنت اسد ان کا نام ہے، صحابیہ ہیں، اس بھی نماز ہے. اچھا اب کیا ہوا جی، یہ فاطمہ بنت اسد حضرت علی شیر خدا کی ولادت کے وقت یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ طواف کر رہی تھی اپنے انداز میں. اعلان نبوت اس وقت نہیں نہ ہوا تھا، تو اس دوران ان کو درد محسوس ہوا ہے، اور اس وقت خانہ کعبہ کا پھر دروازہ کھولا گیا، اندر تشریف لے گئی، وہاں حضرت علی شیر خدا کی ولادت ہوئی. یہ ہے واقعہ. لیکن یہاں پر آخری بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں ہمارے اہل سنت کے سٹیجوں پر نا ایک شعر پڑھا جاتا ہے. یہ اعظم کلونی پچھلے دنوں محفل تھی، ہم وہاں پہ گئے تو ایک نعت خان سنیوں کا وہ پڑھ رہا تھا، کعبہ 13 رجب کو کعبہ میں پڑی جو لکیر، 13 رجب کو کعبہ میں جو پڑی لکیر، ہم اس لکیر کے فقیر بیٹھے ہیں. کیا کہتا ہے؟ اب یہ واقعہ کیا، یہ شیعہ لوگ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا کی والدہ جو طواف کر رہی تھی نا، تو کعبہ کی دیوار پھٹ گئی. کیا ہوئی؟ دیوار، وہ دراڑ کہتے ہو نا، دیوار پڑی تو وہ اندر تشریف لے گئے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، باقاعدہ دروازہ کھولا گیا، دروازے کی طرف سے وہ اندر داخل ہوئی ہیں. میری بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو کعبہ میں پڑی لکیر، اس لکیر کے فقیر ہے نا، یہ تم ہی اس لکیر کے فقیر بنو. کعبہ میں کوئی لکیر نہیں پڑی تھی. میری بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کریم یہ ہمارے اہل سنت کے نعت خان ایسا کر رہے ہیں. سوچنا چاہیے کہ نہیں؟ کوئی اور کرتا تو ہم کہتے بھائی ان کی مرضی، اور سٹیج بھی ہمارا، پیسہ بھی ہمارا، سب کچھ ہمارا، لیکن بیان کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارا نہیں ہے. تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ یہاں پہ پیسہ بھی لگائے ہیں اور ہم سنی ہیں ماشاءاللہ، سب کچھ کریں، اور ایک جناب بدعقیدہ بندہ یہاں پہ بدبختی کر کے چلا جائے، آپ سے پیسے بھی بٹور کے چلا جائے، تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی نہیں؟ تو آن نہیں ہوتی، محنت ہوئے گی بھائی. سمجھ آئی؟ اس لیے اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ حضرت علی شیر خدا کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہے. لیکن آپ سے پہلے بھی ایک ہستی کی ولادت ہوئی ہے جس کو حکیم بن حزام کہتے ہیں، وہ بھی صحابی رسول ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے ہیں. ٹھیک ہے، اور کس انداز میں ولادت ہوئی ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ کوئی لکیر شکیر، کوئی دراڑ نہیں ہوئی، دروازے کی طرف سے تشریف لے گئی، اور سین یہ تھا، منظر یہ تھا. اللہ کریم ان ہستیوں کے ساتھ پیار کرنے بھی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وعلینا الا البلاغ المبین.